اور ہر زمانے میں اس کے حوالے سے گفتگو کی ضرورت رہی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پر بھی بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں۔ علم دین کی کمی کی وجہ سے ایسی باتیں بھی اس حوالے سے کی جاتی ہیں کہ جو شرعاً جن کا کرنا درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع ہے بدعت۔ بدعت ایک لفظ ہے جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے لوگ بات بھی کرتے ہیں، اور کئی ایسے دینی کام، اچھے کام کہ جو باعث ثواب ہوتے ہیں ان کو بھی بدعت کہہ کر کرنے سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بدعت کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے شریعت کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول سے آخر رہیے۔ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں، لیکن زیادہ تر سوالات ہم اسی موضوع کے حوالے سے سلسلے میں شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بدعت ہمارا آج کا موضوع ہے، اور یہ لفظ سنا جاتا ہے اور بہت زیادہ ہم سنتے ہیں اس کو۔ ہر دور میں نئے نئے انداز سے اس کے حوالے سے حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ لفظ تو سنا جا رہا ہوتا ہے اور استعمال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے اس کا معنی تک نہ آتا ہو۔ تو بدعت ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت لغوی اعتبار سے یعنی لغت کے اندر ایسی چیز کو، ایسی بات کو بولتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی مثال پہلے نہ ہو، مثال سابق کے بغیر کسی نئی چیز کا لے کر آنا، ایسی چیز کو لغت کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا، بغیر سابقہ نمونے کے کوئی نئی چیز لے کر آئے تو ایسی چیز کو بدعت لغت کے اندر کہا جاتا ہے۔ اسی بدعت سے صفت کا صیغہ نکلتا ہے بدیع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کی ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد کرنے والا، ان کو بنانے والا ہے۔ یعنی جب ہم بدیع کے معنی پر غور کریں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آسمان اور زمین کو سابقہ کسی نمونے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس آسمان اور زمین کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود تھا، کوئی مثال موجود تھی، اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنانے والا ہے اور اس کی کوئی سابقہ نظیر، سابقہ مثال کوئی موجود نہیں تھی۔ اس لیے بدیع السماوات والارض، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خالق السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح بدیع السماوات والارض بھی ہے۔ یہ ہے لغت کے اعتبار سے معنی، کوئی بھی چیز کے جو سابقہ مثال کے بغیر نہ تھی، مثال اس کی مثال ہی نہیں تھی، تو یہ نئی چیز بنا ڈالنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ جی، اور اصطلاح کے اعتبار سے جو شریعت کی روشنی میں اصطلاح ہے، اس اعتبار سے علماء کا جو کلام ہے، امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور و معروف ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے جو اس کی تعریف بیان کی تہذیب الاسماء واللغات کے اندر، وہ یہ بیان کی کہ البدعۃ ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، اس چیز کا ایجاد کرنا، یہ شریعت کی روشنی کے اندر بدعت کہلاتا ہے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ تھا، اس کو ایجاد کرنا، اس کا احداث کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ یہ ہے اس کی اصطلاحی اور لغوی تعریف۔ ٹھیک ہے، اچھا حضور، میں نے کچھ عرض تو کیا تمہید میں، لیکن آپ نے بدعت کا موضوع جو آج منتخب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ موضوعات اور بھی بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن
اس پر یا جب بھی اس کو منتخب کیا جاتا ہے یا اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بنیادی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، چونکہ امیر علیہ سنت کے ہم مرید بھی ہیں، دعوت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، تو ہماری جو تحریک ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اس میں جس طرح اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسی طرح عقائد کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو بحمداللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسلاف امت نے ہمارے عقیدے بیان کیے ہیں، جو عقائد و نظریات ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نظریے تھے، جو ان کے عقیدے تھے، وہی ہمارے عقیدے ہیں. تو اسی اعتبار سے جو لوگوں کے عقیدے کے اندر خرابی آئی، یا لوگ جو دوسرے سنی بھائیوں کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو بطور اور اس قدر اس کے بارے میں غلط فہمی، یعنی ایک جملہ کہ یہ کام بدعت ہے، اور اس کو یہ کہہ کر کہ یہ کام جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا، تو اس جملے کو کہہ کر وہ کئی نیک کاموں سے روک ڈالتے ہیں. اب جملہ بہت پیارا ہے، یہ کام بدعت ہے، نہیں، جملہ بہت پیارا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا، تو کیا ہم ان سے بڑھ کر ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جملہ ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی جملہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ کلمہ حق لیکن اس کے ساتھ باطل کا ارادہ کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اس نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً جو شریعت مطہرہ لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، آپ نے اس کی مکمل تبلیغ ہمارے سامنے کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے دین کی تکمیل فرما دی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، تو یہ پہنچانے سے مراد، دین کی تکمیل سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے جو اصول، دین کے جو ضوابط ہیں، وہ تمام کے تمام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیے کہ اصول اور ضابطے یہ ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں، ان ضوابط کی روشنی کے اندر قیامت تک جتنے بھی معاملات پیش آتے جائیں گے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جزی، ایک ایک بات کو اس طرح بیان کیا ہو کہ ہر لمحے کے لیے ہر شخص کے ساتھ جو مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ تمام کی تمام باتیں بیان کر دی ہوں. ایسا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کم از کم آپ کو 1,00,000 جلدوں کے اندر چاہیے ہوگا، کہ قیامت تک کے جتنے افراد آنے والے ہیں، ان کے ساتھ جتنے معاملات پیش آنے والے ہیں، ان تمام کے لیے ایک ایک بات کو اس کے اندر لکھ دیا جاتا. ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر اصول، ضوابط بیان کر دیے گئے کہ ان اصول و ضابطوں کی روشنی کے اندر آنے والے مسائل کو حل کر لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ ہیں کہ جس کے اندر بدعت کی مذمت کی گئی ہے، اور ایسی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ نئے آنے والے کام، یعنی جو نئے پیدا ہوں گے کام، نئے کام کیے گئے ہیں، اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے. اور نئے پیدا ہونے والے کام جو ہوتے ہیں، جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر اجازت بھی ملتی ہے. بدعت، جس بدعت کی مذمت احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، وہ بدعت ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اٹھ جائے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اندر تبدیلی آ جائے. جس بدعت کے ذریعے، جس نئے کام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اٹھ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ایسا نیا کام بدعت مذمومہ قبیحہ کہلاتا ہے. یعنی وہ کریں گے تو سنت پر عمل نہیں ہو پائے گا، سنت کے خلاف ہو جائے گا، عمل نہیں، سنت کے خلاف ہو جائے گا، سنت اٹھ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوتا ہے. ان میں سے میں چند احادیث طیبہ بحوالہ
پیش کرتا ہوں۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 6975، دار الجیل بیروت سے چھپی ہوئی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء سبحان اللہ۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء، یعنی کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا کام ایجاد کیا، اچھا طریقہ ایجاد کیا، پھر اس کے بعد اس کے بعد والوں نے عمل کیا، تو اس شخص کو ان شخصوں کا بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور جو دوسرے عمل کر رہے ہیں ان کے عملوں میں سے، ان کے اجر میں سے کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا کام ایجاد کیا تو فرمایا کہ جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کے گناہ جو ہوں گے اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح حدیث مبارکہ ہے، خود حضور علیہ السلام اس کے اندر واضح طور پہ اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا، ومن سنہ، یعنی من اس کے اندر آیا ہے، اور من یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے اس کے پر واضح ہے، جو عربی جانتا ہے اس کے پر واضح ہے کہ من جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے، کہ جس نے بھی ایجاد کیا، جبکہ وہ ہو اچھا کام، جبکہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرانے والا نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنے والا، حضور علیہ السلام کی سنت کو اٹھانے والا نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو مسند بزار حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 27 پر اور حدیث نمبر 4087 ہے، مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ منورہ سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ عفو فاقبلوا من اللہ عافیتہ فإن اللہ لم یکن لینسى شیئا ثم تلا هذه الآیہ وما کان ربک نسیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا، فہو عفو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ معاف ہے۔ فاقبلوا من اللہ عافیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو عافیت دی ہے، عافیتہ، جو اللہ تبارک و تعالی کی عافیت ہے، جو وہ معاف فرما رہا ہے، اس کی عافیت کو قبول کر لو۔ فرمایا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کو بیان کر دیا، جس چیز کو بیان نہیں کیا وہ بھول گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی بھولنے سے پاک ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد امام بزار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسنادہ صالح، اس کی سند صالح ہے، اور امام حسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 16 اور صفحہ نمبر 416 اور حدیث نمبر 794 پر فرمایا کہ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن درجے کی ہے، ورجالہ موثقون، اور اس کے رجال کی توثیق کی گئی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی اس کی سند ہے، اچھی سند ہے۔ تو یہ اچھی سند کے ساتھ، ایک حسن سند کے ساتھ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ حرام اور حلال وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا، اور اسی کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ حلال و حرام بھی آ جاتے ہیں۔ اور ابتدا کے اندر میں نے بیان کیا کہ اس سے مراد اصول و ضوابط ہیں، کہ جو اصول، جو ضابطے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے وہ اس سے مراد ہیں۔ آگے ایک اور چند باتیں میں اور عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، کچھ اور حدیثیں ہیں وہ عرض کر دوں پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو سنن دارقطنی کے اندر ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 پر، رقم الحدیث اس کی یعنی حدیث نمبر جو ہے وہ 4396 ہے، اور مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ خشنی
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں لہذا ان کو ضائع نہ کرو، کچھ باتیں حرام کی ہیں لہذا ان کو توڑو مت، یعنی ان حرام کے اندر پڑو مت، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ اشیاء سے کچھ باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر بھولے سکوت فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ فلا تبحثوا عنها، ان کے در پہ نہ ہو، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اربعین نووی میں حدیث نمبر 30 کے اندر فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح امام ابن الصلاح نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت فرمایا بغیر بھولے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فہو عفو، وہ معاف ہے، اس کے پیچھے تم نہ پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مستدرک حاکم کے اندر ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اصول بیان کیا، ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال قرار دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، حرام وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام قرار دیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے، وہ اس نے تم سے معاف رکھا ہے۔ ان تمام احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر واضح ہو گیا، یہ اصول اور ضابطہ بن گیا کہ جس چیز سے شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، جس چیز سے شریعت مطہرہ روکتی نہیں ہے، اور وہ نیا کام ہوگا، ایسی بات ہے جس چیز کو بیان کر دیا وہ تو پرانا کام ہو گیا، جس چیز سے منع نہیں کیا آنے والا وہ کام ہے، وہ شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط سے نہیں ٹکراتا، اس کی شریعت مطہرہ ان احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اجازت دے رہی ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ہے حدیث مبارکہ، ان احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر یہ اصول واضح ہو گیا کہ جس چیز سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا وہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا اصول ہے، اور یہ اتنی ساری احادیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بات تو یہ کریں گے کہ آپ حدیثوں سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے، آپ حدیثیں بیان کریں، ہمیں کہیں گے کہ آپ بزرگوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں، آپ عقل اپنی قیاس سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث بیان کی اور علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ اچھا اب وہ پھر اپنا قیاس لڑاتے ہیں، اپنی عقل لڑا کے کہیں گے کہ جی اگر ایسی بات ہے تو پھر 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لیں، 7 چکر کی جگہ 8 چکر لگا لیں، 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر لیں، باتیں کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں، آگے احادیث طیبہ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے اس مقام پر کہ ہم احادیث طیبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیش کر رہے ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا یا آپ کی عقل کو مانا جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول و ضابطہ دیا ہے اس پہ چلا جائے گا، آپ کے اصول و ضابطے پہ نہیں چلا جائے گا۔ آپ جو عقل کا گھوڑا دوڑا رہے ہیں وہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں دوڑایا ہے اس لیے وہ الٹا دوڑا ہے، اور آپ جو مثالیں دے رہے ہیں اس کی وجہ سے سنت کے اندر تغیر آ رہا ہے، اس سے سنت کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس سے سنت اٹھ رہی ہے، اس سے شریعت کے احکام کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے آپ کی مثالیں ہی غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول و ضابطہ بیان کیا ہے تو پھر اسی پر عمل کیا جائے گا۔ مزید احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 127 ہے، دارالحدیث قاہرہ سے، مصر سے یہ چھپی ہوئی
جامع ترمذی ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن قرار دیا. اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر کے اندر اس حدیث پاک کو حسن قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اعلم، جان لو. انہوں نے عرض کی کہ ما اعلم یا رسول اللہ، کہ کیا جان لو یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اعلم یا بلال، اے بلال جان لو. انہوں نے پھر عرض کی کہ کیا جان لو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا کہ جو مردہ ہو چکی تھی، قد امیتت، یعنی جو چھوڑ دی جا چکی تھی میرے بعد، تو اس کے لیے جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں سے کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اب اگلا جملہ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں اسلاف کے اقوال آپ کو اس حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا. یعنی جس نے کوئی ایسی بدعت ایجاد کی کہ جو گمراہی والی ہے، بدعتن ضلالتن، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتی، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کا گناہ بھی ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے. جس نے گمراہی والی بدعت ایجاد کی، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، تمام لوگوں کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ حدیث حسن ہے. امام سیوطی نے بھی فرمایا کہ حدیث حسن ہے. امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، یعنی دیگر حدیثوں کے ساتھ مل کر یہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے. اس حدیث پاک کے تحت جو فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، گمراہی والی بدعت. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کا کلام ہوتا ہے. اس کا ایک ایک لفظ یہ معنی والا ہوتا ہے، فضول نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں قید لگائی ہے کہ وہ بدعت کے جو گمراہی والی بدعت ہے. اس حدیث پاک کے تحت علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف فیض القدیر کے اندر، علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 974 ہے، یہ اپنی تصنیف فتح الالہ جو مشکات کی شرح ہے اس میں، اسی طرح امام حسین بن محمد المظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 727 ہے، یہ اپنی کتاب المفاتی شرح المصابی کے اندر، اسی طرح امام ابن الملک الرومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 854 ہے، یہ اپنی تصنیف شرح مصابیح السنہ میں. یوں ہی مشہور و معروف محدث و فقی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتی، اور ملا علی قاری کا سن وفات 1014 ہے. اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے، محققین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بدعت ضلالہ کی قید کیوں لگائی. ان میں سے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ قید البدعۃ بالضلالۃ لإخراج البدعۃ الحسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بدعت ضلالہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ بدعت حسنہ یہاں سے نکل جائے، کہ بدعت حسنہ الگ چیز ہے، بدعت ضلالہ الگ چیز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور پیچھے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں بیان کر چکا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی بات ایجاد کی تو اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، لوگوں کے اجر میں سے کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی. اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بدعت ضلالہ کی قید لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بدعت حسنہ کا حکم یہ نہیں ہے. یہ تو مثالیں، یہ تو احادیث طیبہ ہو گئی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. باقی اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض دیگر احادیث طیبہ جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، جیسے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر وہ ایجاد کیا کہ جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے. اب یہاں پر
بعض لوگوں نے وہ بڑی خیانت کی، بعض لوگوں نے تو سمجھا نہیں، بعض لوگوں نے خیانت کی کہ اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ من احدث فی امرینا، جس نے ہمارے دین کے اندر وہ ایجاد کیا کہ جو ہمارے دین میں نہیں ہے، ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یہ ما لیس منہ کے الفاظ ہی ختم کر دیے، بعض نے تو باقاعدہ من احدث فی امرینا فہو رد، اور یہ سنا رہے ہوتے ہیں، یہ سنا دی کہ جس نے ہمارے دین کے اندر ایجاد کیا وہ مردود ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مردود ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت ائمہ محدثین نے واضح طور پر لکھا کہ اگر اس کام کا تعلق چونکہ جو بعد میں پیدا ہو رہا ہے اس کا تعلق دین سے بنتا ہے، اس کی اصل اور بنیاد دین کے اندر موجود ہے، تو فہو ردن کے حکم کے اندر آتا ہی نہیں ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عام چیز نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اس قید کو چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ما لیس منہ، اور ایک میں فرمایا ما لیس فیہ، کہ جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتا اس کو اس نے ایجاد کیا ہے تو فہو رد، وہ رد ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام من احدث فی امرینا ما لیس منہ کے ساتھ فرما رہے ہیں، مطلق ارشاد نہیں فرما رہے۔ اسی طرح کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی یہ آگ کے اندر ہے۔ اس میں بھی یاد رکھیں کہ اس کا جو اول جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل محدثۃ بدعۃ، کہ ہر نوپید چیز بدعت ہے، محدثۃ بدعۃ۔ اب یہاں پر محدث یعنی احداث، جو نئی چیز پیدا ہونے والی ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ محدث جو نئی چیز پیدا ہوگی وہ کون سی مردود ہے، کہ جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی، جس کی اصل اور بنیاد اس دین کے اندر نہیں ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، اس سے مراد وہ ہے دوسری حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ جس کا تعلق اس دین سے نہ ہو، جس کی اصل اور بنیاد اس دین کے اندر نہ ہو۔ یہ کچھ احادیث طیبہ ہیں کہ وقت بہت زیادہ ہمارا ہو چکا ہے، ورنہ مثالیں میرے پاس بہت ساری ہیں، جمع بھی کی ہوئی ہیں کافی ساری، کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے نئے کام جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ایجاد کرنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو وہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن اتنی بات آپ یاد رکھ لیں کہ یہ ساری باتیں ہم نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان کی ہیں، کہ جس سے بالکل واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو گمراہی ہے، اس سے پہلے یہ فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نو پہ چیز بدعت ہے، اور نو پہ چیز سے مراد کیا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین کے اندر وہ چیز پیدا کرے گا کہ جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی، وہ بدعت ہے، وہ رد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کی بنیاد، اس کی اصل موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ کل بدعت، یہاں پہ لفظ کل ہے، تو بعض لوگوں کو اس سے یہ وہم واقع ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ کل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر طرح سے اس کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لے گا۔ کل کا لفظ عموم کے لیے آتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف کے اندر جو قوم احقاف کی اس کی تباہی کا تذکرہ کیا، فرمائے تدمر کل شیء بامر ربها، کہ وہ ہوا چلی اور اس نے تمام کی تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اپنے رب کے حکم سے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، اس کے متصلی فرمایا کہ پھر جب صبح ہوئی تو ان کے مساکن یعنی ان کے گھر دیکھے جا رہے تھے۔ کل شیء، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس کے متصل اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے کہ صبح ہوئی تو ان کے گھر کے آثار موجود تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کل کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کل ارشاد فرمایا ہے، اس کل سے مراد جو ہے بدعت ضلالہ ہے، جیسا کہ دیگر احادیث طیبہ کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ممکن ہے، استثناء ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے حدیث سے ثابت کیا۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بدعت کے موضوع پر ہمارا موضوع تھا۔ مفتی صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی تک جو جواب ہوا وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جواب دے دیا گیا کہ قرآن و حدیث سے بدعت کا جو بھی مفہوم بنتا ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی شرعی حکم ہے الحمدللہ ہم نے سنا، لیکن اس کے حوالے سے ابھی بھی بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آ رہی ہوں اور آ بھی رہی ہیں، ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں، میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، کچھ ہم نے پہلے سے اس حوالے سے تیاری کی تھی، تو آپ ہمارے سلسلے کو دیکھتے رہیے۔ آئندہ بدھ بھی انشاءاللہ عز و جل یہی موضوع ہوگا، بدعت۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم دوبارہ سلسلہ کریں گے، بدعت کے موضوع پر۔ اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں، آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے جو مدنی چینل کے نمبر ہیں کال ریکارڈ کروانے کے، ان پر آپ اپنی کال ریکارڈ کروائیں، صاف آواز کے اندر کروائیں۔ جو باتیں بیان کی گئیں اس میں سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کروا سکتے ہیں، یا ویسے ہی آپ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے سلسلے میں سوال ریکارڈ کروا کر پوچھ سکتے ہیں۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ بدھ بھی اسی سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل بھی انشاءاللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوگا، لیکن وہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھنے کی، شرکت کرنے کی نیت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ